بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ عربک ریڈر، اب یہ والیوم 2 اس کی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ والیوم فرسٹ الحمدللہ ہو گئی ہے۔ اب دھیرے دھیرے اس میں لیول بڑھتا جائے گا ہماری پڑھائی کا۔ تو یہ پہلا سبق ہے ہمارا الدرس الاول۔ سب کو دکھ رہی ہے نا اسکرین؟ صاف کلیئر؟ جی ماشاءاللہ دکھ جی رہی۔ چلیے، بیتی کیا مطلب ہوگا؟ بیتی میرا گھر، میرا گھر، مائی ہاؤس۔ ھذا بیتی یہ میرا گھر ہے۔ یہ میرا گھر ہے۔ بیتی امام المسجدی میرا گھر مسجد کے مسجد سامنے کے ہے۔ میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل امام مطلب سامنے۔ امامہ سامنے۔ بیتی جمیل میرا گھر خوبصورت میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ حدیقۃ ایک صغیرۃ باغ ہے، فیہ چھوٹا حدیقۃ باغ، صغیرۃ اس میں اس میں چھوٹا ایک باغ ہے۔ چھوٹا باغ ہے۔ چھوٹا باغ ہے۔ حدیقہ کس کو بولتے ہیں جی؟ پارک کو باغ پارک بھی بول باغ، سکتے ہیں، چھوٹا سا پارک ہے اس میں، گھر میں۔ ہذہ غرفتی یہ میرا کمرہ ہے۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ یہ کسی کے مائک سے میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، تھوڑا دقت ہو رہی ہے۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے۔ نافذۃ یعنی کھڑکی، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے۔ ومروحۃ جمیلۃ اور ایک خوبصورت پنکھا ہے۔ ھذا سریری یہ میرا پلنگ ہے، یہ میری چارپائی ہے، یا یہ میرا بیڈ ہے۔ وھذا کرسی ڈبل یا ہے اس میں، ایک تو کرسی کا یا اور دوسرا ضمیر والا یا، اور یہ میری کرسی ہے۔ وھذا مکتبی اور یہ میری ٹیبل ہے۔ ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتب میری واچ، میری گھڑی، میرا قلم اور میری کتاب ٹیبل پر ہے۔ وحقیبتی تحت المکتبی اور میرا بیگ ٹیبل کے نیچے ہے۔ نافذۃ غرفتی مفتوحۃ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ھذہ غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ وتلک غرفۃ اختی اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ غرفۃ اخی کبیرۃ میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے۔ وغرفۃ اختی صغیرۃ اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے۔ غرفۃ اخی امام غرفتی میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے۔ وغرفۃ اختی امام المطبخ اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے۔ لی اخ واحد اسمہ اسامہ میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام اسامہ ہے۔ ولی اخت واحدۃ اور میری ایک بہن ہے، اس کا نام سعاد ہے۔ ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ میرے ابا اور میری اماں میرے ابا امی اس بڑے کمرے میں ہیں۔ انا احب ابی و امی میں پیار کرتا ہوں اپنے ابا سے اور اپنی امی سے۔ واحب اخی و اختی اور میں پیار کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور بہن سے۔ ٹھیک ہے، سب کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہے؟ جی جی مول صاحب سمجھنے میں جی آسان لگ رہا ہے، بٹ یہ ماشاءاللہ۔ بولنے میں نہیں آ پا رہی ہے یہ۔ اچھا جی، نہیں آ پا رہی ہے؟ چلیے صادق وہی صاحب پریکٹس والی بات ایک ہے۔ بار آپ ٹرانسلیشن کیجئے اس پورے کا۔ جی ھذا بیتی یہ میرا گھر ہے۔ بیتی امام المسجد میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ
اس میں ایک چھوٹا سا پارک ہے. ہادی غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے. ومروحۃ جمیلۃ، اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. ہذا سریری وہذا کرسی، یہ میری چارپائی ہے اور یہ میری کرسی ہے. وہذا مکتبی، اور یہ میرا ٹیبل ہے. ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی، میری واچ اور میرا قلم اور میری کتاب ٹیبل پر ہے. وحقیبتی تحت المکتبی، اور میرا بیگ ٹیبل کے نیچے ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. بس. انس چلیے آپ. حاضی غرفت اخی، یہ میرے غرفت بھائی کا اخی، گھر کا. غرفت اخی، یہ بتاؤ یہ غرفت میرے کیوں بھائی کا آیا ہے؟ کمرہ. اب یہ بتائیے، آپ نے غرفتن پڑھا ہے اور میں نے غرفتو کیا ہے، آپ بتائیے غرفتو کیوں ہوا ہے؟ یہ تنوین کیوں نہیں آنی چاہیے اس پہ، جبکہ اس پر الف لام بھی نہیں ہے؟ غرفت اخی حاضی. کیا کہہ رہے ہیں؟ دھیان میں نہیں آ رہا ہوں سب. میں سوچا استخارہ کر کے بتائیں گے. چلیے کون بتائے گا؟ کوئی بھی بتائیے. کیونکہ اس سے پہلے حروف جر ہے. اس سے پہلے حروف جر ہے؟ نہیں ہے اس سے پہلے حروف جر تو. یہ مضاف اور مضاف ہے. ہے جی، یہ مضاف ہے. مضاف ہے، بالکل صحیح، غرفتو مضاف ہے اور اخی مضاف الیہ ہے. بالکل صحیح بتایا آپ نے، بالکل صحیح. غرفتو کیونکہ مضاف ہے، مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آتی. یہ بات کتنی بار ریپیٹ کی جا چکی ہے؟ بہت بار. دیکھیے اس میں غرفتو مضاف، اخ مضاف الیہ، اور یا وہ بھی مضاف الیہ، یعنی کہ یہاں پر دو مضاف ہیں اور دو مضاف الیہ ہیں. کیسے؟ غرفتو تو مضاف ہے ہی، ہے نا. اخ یہ مضاف الیہ ہے غرفہ کا، اور یہ مضاف ہے یا کا. سمجھ میں آئی بات؟ جی. یعنی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اس کو بولتے ہیں مضاف الیہ مضاف، یعنی مضاف بھی اور مضاف الیہ بھی، کیونکہ یہ مضاف تو بن رہا ہے یا کا، اور مضاف الیہ بن رہا ہے غرفہ کا. اور یا یہ مضاف الیہ ہے کس کا؟ اخ کا. یعنی اگر صرف اتنا بولتے اخی تو مطلب ہوتا میرا بھائی، میرا بھائی. ہے نا، ہے نا جی، جی جی. میرا بھائی، میرا بھائی. تو یعنی یہاں پر مالک کون بن رہا ہے؟ میں بھائی. اکی بھائی مطلب میں بن رہا ہوں. میں بن رہا ہوں مالک، میرا بھائی، ہاں. میرا جی بھائی. یہ آ گیا نا اس لیے. تو یا کیا ہوگا اس میں؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. جو مالک بنتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جس کے مالک بنتے ہیں وہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اخ کیا ہے؟ مضاف. لیکن اگر اس کو یہ کرنا ہے میرے بھائی کا کمرہ، سمجھ گئے؟ یعنی کمرے کا مالک کون بن رہا ہے؟ بھائی. بھائی. میرا بھائی بن رہا ہے، صرف بھائی نہیں، جی میرا بھائی. جی میرا بھائی. تو یعنی کہ غرفہ یہ مضاف بنے گا، اور میرا بھائی یہ مضاف الیہ بنے گا کیونکہ وہ مالک بن رہا ہے. تو عربی کے اندر پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف، یعنی کمرے کی عربی پہلے آ جائے گی غرفتو، اس کے بعد میں مضاف الیہ کی عربی آئے گی. مضاف الیہ کیا ہے؟ اخی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا جی؟ جی. چلیے آگے چلیے. وتلک غرفت اخی، اور وہ اختی. اختی. وتلک غرفت اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے.
गुरफतु अखी कबीरतुन व गुरफतु हम्म उख्ती सगीरतुन। हम्म मेरे भाई का कमरा बड़ा है और बहन का कमरा छोटा है। हम्म गुरफतु अखी अमामा गुरफती हम्म व गुरफतु वगुरफतु, मतबख पूरा तो पढ़िए, गुरफतु। व गुरफतु उख्ती अमामल मकतब मतबख। मतबख। हम्म मेरे भाई का कमरा हम्म गुरफती अमाम गुरफती। मेरे कमरे के सामने। सामने मेरे कमरे के सामने है हम्म और मेरी बहन का कमरा किचन के सामने है। वेरी गुड। चलिए आप पढ़िए अब। क्या नाम है? जावेद साहब। लिया अखु वाहिदुन लिया नहीं, इस्मुहु। ली पढ़िए बस। अच्छा लिया आएगा। ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा। मेरा एक भाई है, उसका नाम उसामा है। वली उख्तु, और एक बहन है। उख्तुन वली उख्तुन, एक बहन है। वाहिदतुन। हाँ, वली उख्तुन वाहिदतुन, और एक वली बहन है। उख्तुन वाहिदतुन, पूरा साफ साफ पढ़ा करिए, बिल्कुल कुछ जबान में मुंह में छिपा के मत रखा करिए। अच्छा, सब चीज जाहिर वल, किया करिए। जी, जी, जी। वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा सुआद, हम्म और एक बहन है, उसका नाम सुआद है। हम्म अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतिल कबीरती। हम्म अब्बू और अम्मी उस बड़े कमरे में हैं। हम्म अना उहिब्बु अबी व उम्मी, मैं हम्म अपने अब्बू और अम्मी से मोहब्बत करता हूँ। व हम्म उहिब्बु अखी व उख्ती, और मैं भाई बहन से भी मोहब्बत करता हूँ। हम्म। तो इसमें एक नई चीज जो आई है, माइक बंद कर लीजिए सब, वो आपके पास आई होगी, उहिब्बू। उहिब्बू का मतलब होता है आई लव। ठीक है, क्या मतलब होता है? आई लव, यानी, उहिब्बु अत्ता। है जी, जी क्या? उहिब्बु अला, ठीक है। उहिब्बू यानी मैं प्यार करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, तो उहिब्बू का मतलब मैं पसंद करता हूँ भी हो सकता है, आई लाइक, और आई लव दोनों हो सकता है। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मालूम है? आपने अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ा होगा, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें होती हैं, पढ़ी है ना? जी, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है। जी, ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिस पर काम हुआ है उसको। और तीसरी चीज वर्ब, जो काम हुआ है उसको। ठीक है, जैसे आई आई एट द फूड, मैंने खाना खाया। तो सब्जेक्ट आई होगा, और वर्ब एट, 8। और ऑब्जेक्ट द फूड, खाना। ठीक है। अरबी के अंदर अरबी के अंदर सब्जेक्ट को बोलते हैं फाइल, यानी काम करने वाला, और वर्ब को बोलते हैं फेल, यानी जो काम हुआ है, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मफऊल। क्या बोलते हैं जी? मफऊल। मफऊल, यानी जिस पर काम मफऊल। हुआ है। यानी कि अगर हम अरबी की टर्म्स के एतबार से अगर देखते हैं, तो आई एट द फूड को क्या की जो तरतीब होगी वो यह होगी कि आई तो बनेगा फाइल, और एट बनेगा फेल, और द फूड बनेगा मफऊल। आ गई बात समझ में?
اب یہاں دیکھیے احب جو ہے، احب اس میں دونوں چیز آ گئی ہیں. دو چیز کیا کیا؟ ایک تو فعل اور ایک فاعل. کیونکہ احب کا مطلب ہوتا ہے میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں. میں کیونکہ اس کا فعل آتا ہے احبا، اور اس کا نہیں فعل ماضی اس کا آتا ہے احبا، اور فعل مضارع آتا ہے یحبو. جب یحبو کی گردان کریں گے، جو آپ کو میں نے 14 صیغے لکھوائے تھے فعل مضارع کے، تو یحبو کی گردان کے اندر 13ویں نمبر پر جو صیغہ آئے گا وہ ہوگا احبو، ہے نا؟ احبو. اور اس کے بعد میں آئے گا نحبو، یعنی سب سے آخر والا. احبو میں پسند کرتا ہوں یا کروں گا، نحبو ہم پسند کرتے ہیں یا کریں گے، ہم محبت کرتے ہیں یا کریں گے. اور ابھی اس کے اندر کیا بن گیا؟ آبجیکٹ مفعول. یعنی مفعول. اور ساتھ ہی ساتھ میں واو لگا کر امی کو بھی کیا بنا دیا؟ مفعول. یعنی اس میں دو آبجیکٹ ہو گئے، ابھی اور امی. میں محبت کرتا ہوں اپنے ابا سے اور اپنی امی سے. آپ حضرات نے حالتیں پڑھی تھی 3، مختصر طور پر بتائی تھی لیکن بتائی تھی. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے؟ حالت رفع کی علامت تھی پیش. حالت نصب کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زبر. ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح فاعل یعنی سبجیکٹ، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ویسے ہی مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. کیا چیز؟ ریپیٹ کیجئے. فاعل ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، نہیں، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. حالت رفع میں ہوتا ہے، اور ہاں، مفعول ہمیشہ رفع زر میں ہوتا ہے. حالت نصب میں، حالت مفعول نصب. ہمیشہ حالت نصب میں، حالت رفع حالت نصب. تو مفتی صاحب تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا تھا، اس میں 2 فاعل ہو گئے، انا بھی تو فاعل رہے گا نا؟ نہیں، انا تو وہ مطلب ایکسٹرا لکھا ہے، تاکید یہ لی گیا ہے. اگر انا کے بغیر بھی لکھ دیں گے نا تب بھی یہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، احبو ابی و امی، یہ بھی صحیح ہو جائے گا. ہاں، ٹھیک ہے نا. جی. اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا، جو بھی کنفیوژن ہو پوچھ لیا کرو. ٹھیک ہے جی. جی انس سمجھ میں آیا؟ جی چلیے آگے. اچھا، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت جر کی مثال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یعنی حالت جر کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے؟ ایک تو وہ جو کہ حرف جر کے بعد آئے، وہ اسم جو کہ حرف جر کے بعد آئے، جیسے فی الغرفتی، ہے نا، فی البیتی. اور دوسرا جو اسم مضاف الیہ بنتا ہے وہ بھی حالت جر میں ہوتا ہے. سمجھ گئے جی؟ جی سب لوگ سمجھیں؟ پکا؟ تھمس اپ کیجئے سب. چلیے بہت اچھا. اب آگے تمارین ہے. مفعول جو ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے ہمیشہ، ہے نا، اس پر زبر آتا ہے ہمیشہ. یہاں پر زبر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ احبو میں محبت کرتا ہوں ابھی اپنے ابا سے، تو جب ابا مفعول بن رہا ہے تو اس پر زبر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا جواب ہے exceptions are always there. یعنی ہر جگہ پر استثناءات ہوتے ہیں. سمجھ گئے نہیں؟ یہ اصل میں یہاں پر جو زبر نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جب مفعول بن جاتا ہے نا، یہ ابھی
مضاف بنا اور یا اس میں مضاف الیہ آ گئی ہے نا. جب یا مل کر آ جاتی ہے نا مضاف الیہ کے طور پر ابی سے، امی سے، اخی سے، ٹھیک ہے، یا پھر اور کسی اسم سے بھی، تو یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا، لیکن کہیں گے اس کو حالت نصب میں ہی. کوئی پوچھے کہ یہاں پر ابھی کون سی حالت میں ہے تو بولیں گے حالت نصب میں، امی بھی حالت نصب میں، اخی بھی حالت نصب میں، اور اختی بھی حالت نصب میں. دیکھیے یہاں پر احبو سے پہلے انا نہیں آ رہا، یہاں پر آ رہا ہے ابھی جو سوال کیا تھا. چلیے آگے چلتے ہیں. تمارین ایکسرسائزز. اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے. من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ فیہ حامد، اس میں حامد ہے. ماذا فی الحقیبتی، بیگ میں کیا ہے؟ فیہا کتابی و قلمی و دفتری، اس میں میری کتاب ہے اور میرا قلم ہے اور میرا رجسٹر ہے. من فی السیارتی، گاڑی میں کون ہے؟ فیہا ابی و امی و اخی و اختی، اس میں اصل میں یہاں پر آپ کو ضمیر لوٹانا سکھا رہے ہیں. یہ سب کو کلیئر ہو رہا ہے نا فی ہی کیوں آ رہا ہے اور فیہا کیوں آ رہا ہے؟ جی جی فی ہی آ رہا ہے، ہاں کیونکہ گھر یہاں پر یہ ضمیر لوٹتی ہے ہمیشہ پیچھے کسی کی طرف، تو یہاں پر فی ہی میں ہی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بیت مذکر کی طرف، اور بیت کیا ہے؟ مذکر، اس لیے ہی لائے ہیں. اور فیہا میں ہا ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ حقیبہ کی طرف، اور حقیبہ مؤنث ہے. اور یہاں پر فیہا میں ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ سیارہ کی طرف، اور سیارہ مؤنث ہے، اس لیے ہا لائے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جی من فی مسجد الجامعتی الآن، کون ہے یونیورسٹی کی مسجد میں ابھی؟ جامعہ، جامعہ اردو میں جامعہ ہی بولتے ہیں، انگلش میں یونیورسٹی بولتے ہیں، ہے نا، ہندی میں وشو ودھیالیہ بولتے ہیں، ہے نا. جامعہ کی مسجد میں کون ہے ابھی؟ الآن، ناؤ، ابھی. ابھی جامعہ کی مسجد میں کون ہے؟ ما فیہ احد، کیا مطلب ہوگا اس کا جی؟ وہ معافی، اکیلا ہے. غلط. معاف، اس میں کیا وہ کوئی ہے. ویری گڈ، اس میں کوئی نہیں ہے. یہاں پر ما جو ہے نافیہ ہے، اچھا اچھا بتایا تھا نا اس سے پہلے بھی ما آیا تھا جی جی نافیہ. جی جی ہے. ما فیہ معافی احد، ہی ہے، اس میں کوئی نہیں. اس میں کوئی نہیں ہے. ایک وہ بھی بتایا تھا مجھے لیسا احد. ہاں لیسا بھی آ سکتا ہے، ما بھی آ سکتا ہے. من فی ہذہ الغرفہ، اس کمرے میں کون ہے؟ فیہ المدیر، اس میں پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے. اقرا، چلیے جلدی جلدی پڑھیے، کوئی ایک جن ہی پڑھیے، ایک جن ہی پڑھ چلیے سارا. صادق صاحب آپ پڑھیے. جی احب ابی و امی، میں پسند کرتا ہوں اپنے ابا اور اپنی امی کو. ارے احب اخی پیار و کرتا ہوں. اختی، پیار کرتا ہوں. ہوں احب اخی و اختی، اور میں پیار کرتا ہوں اپنے بھائی اور بہن کو. ہوں احب زمیلی، میں پیار کرتا ہوں. زمیل مطلب زمیل، کلیگ اپنے کو بولتے ہیں، ساتھی کو، اپنے کلیگ. کلیگ کو. ہوں اس کو بولتے ہیں تو صاحب. احب استاذی، میں پیار زمیل، کرتا ہوں اپنے زمیل بولتے ہیں استاد کلیگ کو، کلیگ، ساتھی. ساتھی. احب اللہ، میں اللہ کو پیار کرتا ہوں. ہاں احب اللہ سے پیار النبی، کرتا ہوں. اللہ سے پیار کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ ارے وسلم. اب دیکھیے، اب دیکھیے، اب دیکھیے، رکیے ایک منٹ، آپ بہت جلدی آگے چلے گئے. یہاں پر جہاں جہاں پر بھی یا آ رہی تھی نا ساتھ میں، یعنی مضاف مضافلے والی بن رہی تھی، مضافلے بن رہی تھی جہاں جہاں یا، وہاں پر تو آپ نہیں پہچان پا رہے تھے حالت نصب کو، کیونکہ وہاں پر زبر ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک ہی حالت پر تھا. استاذی کو چاہے حالت رفع میں لکھو، چاہے حالت جر میں لکھو، چاہے حالت نصب میں لکھو، وہ استاذی ہی رہتا ہے جب اس میں یا جڑ جاتا ہے نا. لیکن اب دیکھیے جی یہاں پر احب اللہ، آ گیا نا زبر. جی جی اگر اس کو یہ پڑھیں گے احب اللہ تو غلط ہو جائے گا.
سمجھ گئے نہیں؟ جی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سب پر زبر آ رہا ہے نا؟ جی احب اللغت العربیت، لغت تل تل ہوگا تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ آبجیکٹ بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے. اور جب یہ مفعول، لغت کو جب مفعول بنایا اور اس پر زبر آیا تو اس کی جو صفت تھی العربیہ، اس کو بھی ویسا ہی لانا پڑے گا. یہ مونس ہے، اس کو بھی مونس لائے. یہ معرفہ ہے، اس کو بھی معرفہ لائے. یہ اس پر زبر آیا تو اس پر بھی زبر لائے، اور یہ واحد ہے تو اس کو بھی واحد لائے. سمجھ گئے نا؟ چاروں چیزیں میں سیم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی آگے چلیے. اب یہ پوائنٹس ٹو ریممبر، یہ یہاں پر وہی چیز بتا رکھی ہے جو آپ کو میں نے بتا دی. چلیے جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی. دس از اے ریویژن لیسن، اٹ کنٹینٹس اونلی 2 نیو ورڈس. اس میں نئے صرف 2 ورڈس آئے ہیں، ایک تو احبو اور دوسرا فیہی فیہا. فیہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں من فی البیت، ہو از ان دا ہاؤس، فیہی ابی و امی، دیر آر مائی فادر اینڈ مدر ان اٹ. دوسری بات، دوسرا پوائنٹ، دا فیمینن از فیہا، مؤنث کے لیے فیہا. جیسے من فی الغرفہ فیہا اخی، who is in the room there is my brother in it. یعنی غرفہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے فی ہی نہیں لائے، فیہا لائے ہیں. آپ کو اوپر بھی واضح ہو گیا ہے چیز. تیسرا پوائنٹ ہے احبو کا مطلب ہوتا ہے آئی لو، آئی لائک. احب امی و احب ابی و امی و اخی و اختی، آئی لو مائی فادر، مائی مدر، مائی بردر اینڈ مائی سسٹر. اب آگے دیکھیے، آگے والی بات اہم ہے، تھوڑا اس پر فوکس کیجئے گا. The object of a verb is in the accusative case. Accusative case کسے بولتے ہیں جی؟ حالت نصب. کس کو بولتے ہیں؟ حالت نصب، یعنی وہ حالت جس میں ناؤن کے اوپر کوئی کام ہوا ہے. اس کو عربی میں منصوب بھی بولتے ہیں، یعنی اس کو جو حالت نصب میں جو اسم ہو اس کو منصوب بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بول رہے ہیں ٹیکس آ اینڈنگ، یعنی اس کے آخر میں آ کی آواز آتی ہے، یعنی زبر آتا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ اپیئر ان اے ناؤن وچ ہیز اے پوسیسو پروناؤن آف دا فرسٹ پرسن سنگولر اٹیچ ٹو اٹ. کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آتا تو زبر ہی ہے، آ کی آواز آتی ہے، لیکن آ کی آواز ظاہر نہیں ہوتی جبکہ اس سے پہلے کوئی پوسیسو پروناؤن اٹیچ ہو، ہے نا؟ لیکن وہ بھی فرسٹ پرسن والا، فرسٹ پرسن سنگولر. فرسٹ پرسن سنگولر کا مطلب کیا ہوا بتائیے؟ یعنی وہ یا ہو گئی، بات کرنے والا جو خود ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. جب میں بولتا ہوں ابھی تو مطلب میرے والد. ٹھیک ہے؟ Here are some examples of the object without the possessive pronoun of the first person. اب possessive pronoun کے بغیر میں بھی مثالیں دے رہے ہیں، ہم اوپر بھی پڑھے ہیں، یہاں پر بھی پڑھیں گے. دیکھیے یہ رہی، احب اللہ، I love اللہ. احب الرسول، I love رسول the messenger صلی اللہ علیہ وسلم. احب رسول اللہ، رسول اللہ، میں محبت کرتا ہوں. کریے ترجمہ. رسول اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے. یہ مضاف مضافلے کی ترکیب ہے. اوپر ہم نے ایک ترکیب پڑھی تھی، لغت اللغت العربیہ، وہ موصوف صفت کی ترکیب تھی، اور یہ رسول اللہ یہ مضاف مضافلے کی ترکیب ہے. ٹھیک ہے جی؟ یعنی یہ ترکیب بھی کیا بن جاتے ہیں؟ آبجیکٹ بن سکتے ہیں. اب واپس آگے دیکھیے، احب اللغت العربیہ. ان سب چیزوں پر غور کریں گے نا تبھی ہضم ہو پائیں گی ساری باتیں، کہ کیا چیز مضاف ہے، کیا چیز مضاف الیہ ہے، کیا چیز موصوف ہے، کیا چیز صفت ہے.
اس پر زبر کیوں آیا، اس پر زیر کیوں آیا، اس پر کیوں نہیں آیا، یہ کوشچنس آنے چاہیے۔ اگر کہیں پر بھی کوئی اعتراض ہو رہا ہے، کوئی اشکال ہو رہا ہے، کوئی آبجیکشن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو فوراً پوچھ لیجئے اس کو، کیونکہ اگر ایک چیز آگی اگر آپ کو ابھی کھٹک رہی ہے اور اگر آپ شرم کے مارے یا کسی اور وجہ سے اگر نہیں پوچھتے ہیں تو بعد میں جا کے وہ چیز بہت کھٹکے گی آپ کو اور زیادہ، اس لیے سارے ڈاؤٹ جو ہیں کلیئر کر لینا چاہیے۔ Here we can learn تحب you love، جب ہم مضارع کی گردان کریں گے یحبو سے تو اس میں تحبو بھی آئے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو پیار کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے۔ اب اگر پوچھیں کسی سے اتحب اللہ، کیا آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ اتحب لغتک، کیا آپ اپنی لینگویج سے محبت کرتے ہیں؟ من تحبو، آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جب بولیں گے من تحبو تو مطلب آپ کس سے محبت کرتے ہیں۔ ماذا تحبو، آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ ماذا تحبو، واٹ ڈو یو لائک، آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی آپ سے پوچھے اتحب اللہ تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ احب اللہ، احب اللہ، احب اللہ، پہلے بولیں گے نعم، ہاں احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اتحب لغتک، نعم احب احب لغتی، احب لغتی، لغتی، ہاں میں اپنی زبان سے پیار کرتا ہوں، مجھے اپنی زبان پسند ہے۔ من تحب، آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو جواب دیجئے انا احب ابی، احب ابی، احب امی، احب زوجتی، ہے نا، کچھ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماذا تحبو، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کسی کو لے کے گئے ہیں کیفیٹیریا میں اور وہاں پر جا کے آپ نے مینیو دیکھ کے بولا اور پوچھا ماذا تحبو اپنے ساتھی سے، آج میری دعوت، میری طرف سے تمہاری دعوت ہے، مینیو دیکھ کے بولیں گے ماذا تحبو، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ احب کولڈ کافی، احب القہوہ الباردہ، ٹھیک ہے، احب الشائے، احب الشائے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اور کچھ، اور کچھ پوچھنا ہے جی؟ نہیں، ابھی تو نہیں، مفتی صاحب ایک بار ریپیٹ کر کے پھر دیکھیں گے اس کو۔ ریپیٹ کر کے کیا دیکھیں گے؟ ریپیٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے یا ریپیٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ نہیں، ریپیٹ کر کے میں پڑھیں گے واپس ایک بار اور۔ اچھا کوئی سوال آئے ذہن میں تو پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی نا جی جی؟ جی